الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے اختیار کر لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں بھی یہ کام جمع ہو گئے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے عمدہ کلام کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، نفلی روزوں کی پابندی کی، اور رات کو اس وقت رضائے الہی کے لیے تہجد پڑھی جب لوگ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔